بتا کر جا رہا ہوں، ماسٹر صاحب دعا دینا، ہاں، اور آپ کو ضرور دعا دیجیے گا، بزرگوں کی دعا چاہیے حضور۔ کسی نے ایک مرتبہ مامون رشید میں ہمارے 8ویں امام علی رضا سے کنزن کہا، وہ بنو عباس سے تھے نا، بنو عباس کا پاس، تو مامون نے کنزن کہا، آپ کو بڑا گھمنڈ ہے کہ آپ فاطمہ کے بیٹے ہو، جاگو جاگو خدا کے لیے، بڑا گھمنڈ میں ہے کیا فاطمہ کے بیٹے ہیں، بطول کے بیٹے ہیں، تو یہ گھمنڈ کیسا؟ کیا جواب دیا ہے ہمارے 8ویں امام نے؟ کہا یہی شرف ہمارے لیے کم ہے، دوسرے ہمارے شجرے میں گھسنے کی کوشش کی ہے، ہم کسی کے شجرے میں نہیں گئے۔ صلوات میں محمد سب نے ہمارے شجرے میں گھسنے کی کوشش کی، ہم کسی کے جائے تو کیوں جائے، اس سے بڑا کوئی شجرہ ہو تو جائے، اس سے بڑا کوئی خاندان ہو تو جائے۔ تو بی بی نے میں نے اتنی تمہید کیوں باندھی؟ کیونکہ سفیر روم پوچھا تھا، جانو سفیر روم نے پوچھا، اور 36 ملکوں کے سفیر اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کون ہے یہ، کون ہے زنجیروں میں جکڑے ہوئے؟ تو بتا رہی ہے شہزادی زینب، یہ ملعون کیا بتائے گا، میں بتاتی ہوں کون ہے، یہ کوثر کا بقیہ ہے، یہ ابتر کی نسل ہے۔ جان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کوثر کا بقیہ ہے، یہ ابتر کی نسلیں ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا مشکل خطبہ ہے بی کا، لیکن اس گھر میں کمال نہیں ہوگا تو کمال ہوگا کہاں؟ رسول فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو اللہ لفظ فضیلت ہی خلق نہ کرتا۔ یا سوچو خدا کے لیے، تو جس علی کے لیے اللہ لفظ فضیلت خلق کرے، اس گھرانے میں کمال نہیں ہوگا تو کہاں کمال ہوگا؟ اب تو چاچو نے آپ سناؤ، بیوی کہتے ہیں چلے جلدی سنو چکے میرا وقت سے زیادہ ہو چکا ہے۔ بیوی کہتی ہے تخت کے گھمنڈ میں اے سفیر جو منہ میں آئے یہ بکے چلا جا رہا ہے، اور سوچ رہا ہے ہم بظاہر عزت سے بیٹھے ہیں اور یہ بظاہر ذلت سے بیٹھے ہیں۔ شہزادی کہتے ہیں اے سفیر میں تجھے فیصلہ کر کے بتاتی ہوں میں کون ہوں، بلکہ ہم کون ہیں اور یہ کون ہے۔ جاننا خدا کرے، لفظوں کی قدر کر۔ نحن من اولاد العواتم الصبائر وهؤلاء الذين من اولاد الغواني العبائر۔ ایک لفظ ہے سنسار، تو زنا کرتے ہیں شادی شدہ، اس کی سزا ہے پتھر سے مار کر ہلاک کرنا۔ جملے کا لطف لینا۔ شہزادی کیا بتا رہی ہے؟ بھرے دربار میں جہاں مجمع بھی اپنا نہیں، آئے جاگو خدا کے لیے، کوئی اپنا حمایتی بھی نہیں، دربار بھی دشمن کا، بادشاہ بھی دشمن، اور بی بی کیا کہہ رہے؟ سن، ہم سب اس پاک دامن بی بی کی اولاد ہے جن کے جسموں کو ان کا لباس بھی نہیں جانتا۔ میں نہیں سمجھ پا رہا سادات کیسے ہمیں داد دیں گے۔ ہم سب اس پاک دامن بی بی کی اولاد جن کے جسموں کو ان کا لباس بھی نہیں جانتا، لیکن یہ جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے اکثریت کی مائیں سنساری کے قابل ہیں۔ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، نام یزید گالی سے بدتر بنا دیا۔ نام یزید، خدا کی قسم یہاں پر جب پہنچی ہے نا
جو سفیر روم کا مکہ رہے کم کر کہ کون تھا؟ وہ عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا، اسلام سے کیا لینا دینا، لیکن رسول اللہ کا نام سن چکا تھا۔ علی کی شجاعت کے چرچے روم تک پھیلے ہوئے تھے، فوراً سمجھ گیا واقعی یہ خاندان نبوت و ولایت کا گھرانہ ہے۔ آیا چاروں جملے پہ سمجھ گیا یہ خاندان ہے، بولو نبوت و ولایت کا گھرانہ ہے۔ اور یہ معرفت ہو جائے کہ نبوت و ولایت کا گھرانہ کیا ہے اور بالکل اندھیروں میں رہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ سفیر روم اپنی جگہ سے اٹھا، خدا کی قسم جاننا بالکل آخرہ میں آ گیا۔ سفیر روم اپنی جگہ سے اٹھا، یزید کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے یزید اللہ تجھ پر لعنت کرے، تیرے آبا و اجداد پر لعنت کرے، اور ملعون جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس کی آگ اس حالت میں ہو، اور تجھ جیسا بد نصیب بدبخت تخت میں بیٹھا ہو۔ جب شفیر نے یہ کہا نا تو یہاں چپکے سے شہزادی زینب نے کچھ کہا جسے سوائے زین العابدین کے کسی نے سنا بھی نہیں۔ بعد میں کسی نے چوتھے امام سے پوچھا مولا آپ کی پھوپھی نے کچھ کہا تھا ہم سن نہیں پائے، تو بتائیے ذرا کیا کہا تھا؟ سید الساجدین کہہ رہے سنو خدا کے لیے اور تمہارے لیے بھی، کہا کہ سن جب سفیر روم ہماری حمایت میں لڑا تو میری پھوپھی نے کہا اس شخص کا کلیجہ جو نہ ہماری حمایت کے لیے تڑپ جائے جس کی ماں خیانت نہ کرتی۔ جس کی ماں خیانت نہ کرتی ہو۔ تو عزیزوں آج سے 1400 سال پہلے دربار یزید میں علی کی علی بیٹی نے امامت کی موجودگی میں یہ فتویٰ دے دیا کہ کوئی کلمہ پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو اگر آل محمد کے لیے کسی کا دل تڑپ جائے کچھ ہونا ہو حرامی نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ گیا نہیں، کلمہ بے شک نہ پڑھتا ہو لیکن آل محمد کے لیے دل مچل جائے تڑپ جائے حلال زیادہ ہے، اور کلمہ پڑھتا ہو آل محمد سے پکڑا جائے حرام۔ اللہ تمہارا بھلا کرے، سلامات پڑھو۔ کیا بتائے سفیر روم اس نے رسول کے کس کلیجے کو چھوڑ چلا جسے رسول بوسہ دیا جانتے ہو جب سفیر روم نے لام تان کی نا تو یزید نے کہا اگر اسلام نے سفارتکاروں کے قتل سے منع نہ کیا ہوگا تو تجھے قتل کرا دے گا۔ روایت میں بھی زور زور سے رونے لگا، کہتا ہے میں نے قتل کا حکم نہیں دیا۔ سفیر کہتا ہے یزید اپنا فکرہ پھر دوہرا، کہا اگر اسلام نے سفارتکاروں کے قتل سے منع نہ کیا ہوتا تو تجھے قتل کر دیتا۔ سفیر کہتا رو میں اسی لیے رہا ہوں کہ تجھ جیسے بدبخت کافر کو اسلام یاد ہے، کافر سفارتکار کی بچت سوچ رہا ہے، اور جو مسلم سفیر بن کر آئے کوفہ میں اس کی کیا خطا تھی، اور یہ حسین کی بہنیں
قید کی گئی. عزیزوں جب سفیر روم نے اور بھی حمایت کی یزید کا کام برداشت سے باہر ہے, اسے قتل کر دے. سننا عزیزوں مسائل دیا ہے, مسائل دیا اس کو تو قتل کر دے. جلاد آگے بڑھا. سفیر روم نے کہا یزید تو بے شک قتل کرا دے لیکن میری ایک بات سن لے. کہا کیا؟ کہا آج ہی رات میں نے خواب میں مسلمانوں کے پیغمبر کو دیکھا, وہ مجھے جنت کی بشارت دے رہے تھے. یاد ہے نا میں نے کسی دن کہا تھا حسین سے محبت کے لیے کوئی ایمان شرط نہیں, رسول بشارت دے رہے تھے. سفیر روم کہتے میں پریشان تھا کہ میں تو عیسائی ہوں, کافر ہوں, یہ مجھے جنت کی بشارت کیوں دے رہے ہیں؟ لیکن یزید اب مجھے یقین ہو گیا میں ان کی آل کی محبت میں مارا جا رہا ہوں. سفیر روم قتل ہو گیا. میں کہوں گا اللہ تمہیں جزائے خیر دے, تم قتل ہوئے لیکن تمہاری ماں بہنیں تو سر نہیں ہوئی. دیکھو اپنے حسین کو, زینب کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, ہاتھ بسے گردن بندھے ہوئے. جزاک اللہ, خدا کوئی غم نہ دے. روزانہ اس خطبے کے بعد یزید نے حکم دیا کہ انہیں قید خانے میں ڈال دو. وہ قید خانہ جہاں ترک و بیلم کے قیدیوں کو جہاں نہ دھوپ کا گزر تھا نہ ہوا کا گزر تھا. ہائے علی کی بیٹیاں اس قید خانے میں رکھی گئی جہاں سانپ اور بچھو کا بدوباش تھا. آزاداروں اس قید خانے میں اللہ کو حال یہ تھا کہ نرمی سکینہ برابر اپنے بابا کو یاد کرتی, اور جب شام ہوتی تو در زندان میں آ جاتی, اڑتے ہوئے پرندوں پہ نظر پڑتی. عزیزوں تم بھی پردیس میں رہے ہو گے, وطن کی محبت کیا چیز ہوتی ہے, کتنی یاد ہوتی ہے. جب سکینہ پوچھتی ٹوپی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں, اور شہزادی کہتی ہے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, تب سکینہ کو مدینہ یاد آتا. کیا کر کے ٹوپی اماں اے ہم اپنا نقل کر جائیں گے. بیس سفر کو قافلہ شام سے چلا ہے لیکن سب مدینہ پہنچے, لیکن سکینہ کو مدینہ جانا نصیب نہیں ہوا. زینب نے یہی کہا اور شام والوں یہ بچی سکینہ حسین کی امانت ہے, تنہائی میں رہنے کا عادی نہیں. اگر جب شام ہوا کرے تو کمرے سکینہ بے چار جلانا. جزاک اللہ. آزاداروں یہی وجہ ہے پیاسی سکینہ, بابا کو یاد کرنے والی سکینہ ایک دن اپنے بھیا سے کہتی ہے بھیا مجھے معلوم ہے مجھے مدینہ جانا نصیب نہیں, لیکن اے بھیا جب میں مر جاؤں تو مجھے ٹھنڈی جگہ میں دفن کرنا. اور جب زینب نے سنا تب سکینہ بڑے بھائی سے ایسی باتیں جگہ کرنا زیادہ. سکینہ کہتے ٹوپی اماں ذرا مجھے بھیا سے ایک مسئلہ پوچھنے دو. سجاد قریب آئے, بہن کیا پوچھنا چاہتے بھیا یہ بتاؤ پیاس کی جب شدت بڑھتی ہے تو پیاسے پہ کیا گزرتی ہے؟ سجاد کہتے ہیں سکینہ پیاس کی 4 منزلیں ہوتی ہے. جب پیاسا پیاس کی پہلی منزل میں ہوتا ہے, جب
پہلی منزل میں ہوتا ہے تو اس کی زبان سوکھ جاتی ہے. طرف پر سکینہ کہتی ہے تو بھیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا علی اکبر پیاس کی اس منزل میں تھا جب حسین نے کہا میرے منہ میں اپنی زبان رکھ دو. تو علی اکبر نے یہ کہہ کر فوراً زبان کھینچی. بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خوش ہے. اور دوسری منزل جب پیاسا دوسری منزل میں ہوتا ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے. سکینہ کہتی ہے میرا قاسم اسی منزل میں تھا میرے قاسم کو خوش دکھائی. اللہ. اور جب تیسری منزل ہوتی ہے تو پیاسا پہلے مچھلی کی طرح تڑپتا ہے اور جب تک جان رہتی ہے وہ سب تو رونے نازل ہو جان رہتی ہے تب تک تڑپتا ہے اور جب جان ختم ہو جاتی ہے تو مچھلی کی طرح خاموش ہو جاتی ہے. رو کر کہتی ہے بھیا میرا وسنا پیاس کی اسی تیسرے منزل بس مسائل تمام ہے. میرا اسرار یہ وجہ ہے کہ اسرار کبھی زبان کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے اور جب اتنی بھی طاقت نہیں رہی تو میرا اسرار خاموش ہو گیا. اے بھیا چوتھی منزل کیا ہے؟ سکینہ جب پیاسا پیاسی چوتھی منزل میں ہوتا ہے تو اس کے گوشت ہاتھیوں سے چنا ہوئے سے جدا ہونے لگتے. بھیا پتہ کیسے چلتا ہے؟ رو دینا خدا کے لیے. سکینہ جب گوشت جدا ہوتا ہے تو ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز اس کے کانوں میں جاتی ہے. سکینہ رو کر کہتی اے بھیا کچھ دنوں سے جب میں چلتی ہوں میرے کانوں میں ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آتی ہے. اے بھیا میری لاش کو نرم زمین میں رکھنا تاکہ میرے سوکھی ہڈی سکینہ ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر صفت پارا بن یوسف حسین صفت عباس ابن مشیت علی کی روح کو رسال